صحابی بزرگ تھے، حضرت ابو عبدالرحمن فروغ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے، 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے، کہنے لگے لو پاس رکھ لو، اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا، کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ ربیعہ بن ابو عبدالرحمن، اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں، حضرت حسن بصری جیسے لوگوں نے ان سے پڑھا، خود جہاد پہ چلے گئے۔ آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی، ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں، انہیں تنخواہ ملتی ہے، چھٹی پہ آتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا، اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی، لوٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے۔ حضرت ابو عبدالرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے، 27 سال۔ یہاں تو خاوند باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو صرف پیسے کمائے، مصیبتیں تو ساری میں نے دیکھی ہیں۔ معاذ اللہ، بعض جگہ، سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کیتے۔ 27 سال شوہر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا، 30,000 دینار دے کے چلے گئے۔ 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا، اب بیٹا محدث بن گیا، عالم بن گیا، اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے؟ حضور کے مدینے میں، مدینہ النبی میں، مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت ربیعہ یہ مسجد نبی میں، حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے۔ آئے گھر، دروازے پہ دستک دی، صاحبزادے نے دروازہ کھولا، نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو۔ یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو گئے، داڑھی بھر گئی آنسو، حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، خوب روئے۔ اٹھے گھر گئے، اور جب آنسو بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی، کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ حضرت ابو عبدالرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے، حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا، بیٹیوں نے، بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ لہذا ان چند ایک وظیفہ خار اور ناپاک عزائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔